السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج قصص الانبیاء کی کلاس نمبر 12 ہے، جس کے اندر انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پارٹ نمبر 1۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کے ابا تھے، آپ ایک نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو 12 بیٹے عطا کیے تھے، یعنی آپ کی 12 لڑکے تھے، جس میں سے 2 ایک بیوی سے تھے اور 10 ایک بیوی سے تھے۔ 2 جو ایک بیوی سے تھے ان کا نام حضرت یوسف اور حضرت بنیامین تھا، اور ان کے علاوہ 10 اور بیٹے تھے۔ حضرت یوسف کی والدہ کا نام راحیل تھا، را الف ہا یا لام، راحیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں، جن میں ایک بیوی تھی راحیل۔ راحیل سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین، یعنی یہ سگے بھائی تھے، ایک ہی ماں سے تھے۔ ان کے علاوہ جو بھائی تھے وہ دوسری بیوی سے تھے، 10 بیٹے، یعنی ٹوٹل ان کے 12 بیٹے تھے، اور یہ 2 سگے بھائی تھے۔ یعقوب علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو بنایا تھا۔ میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ مسجد حرام کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا تھا، اور بیت المقدس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حضرت یعقوب کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، اور انہی کی طرف نسبت دے کر یہود اور نصارہ کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر انہیں بار بار بنی اسرائیل کہتا ہے، بنی اسرائیل بول کر انہیں مخاطب کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل جب کہا جائے تو اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے حضرت یعقوب، کیونکہ حضرت یعقوب کی نسلوں کے اندر یہ لوگ تھے، انبیاء آئے تھے، سارے یہود اور نصارہ اسی سے آئے تھے، اسی لیے اس نسل میں جتنے بھی لوگ آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ قرآن میں حضرت یوسف کا ذکر، تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی سورت کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف کا ذکر کر دیا، جس سورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کا ذکر قرآن کی ایک ہی سورت میں کر دیا، جسے سورہ یوسف کہا جاتا ہے، اور یہ اکیلے ایسے نبی ہیں جن کا واقعہ اللہ رب العالمین نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ہی جگہ بیان کیا ہے، ورنہ ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں الگ الگ ٹکڑوں میں واقعہ ہے، الگ الگ جگہ واقعہ ہے، جمع کرنا پڑتا ہے، پر اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں کہ جن کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی جگہ باقاعدہ پکچرائز کرتے ہوئے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پکچر مووی آپ کے سامنے چل رہی ہو، باقاعدہ اس انداز میں سورہ یوسف کے اندر پورا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اب حضرت یوسف کا آپ نام چاہیں تو پورا لکھ لیں۔ ان کا پورا نام یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، بڑی پیاری نسل، خود بھی نبی، ابا بھی نبی، دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اللہ رب العالمین نے بہترین نسل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا کہ جن کے ابا، دادا اور پردادا سب نبی تھے۔ اب حضرت یوسف کی خاصیتیں کیا تھیں؟ حضرت یوسف کی خاصیتیں کیا تھیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی 2 خاصیتیں اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر بیان کی ہے۔ ایک تو وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، دوسرا وہ خوابوں کی تعبیر جانا کرتے تھے، یا خوابوں کی تعبیر کے بہت زیادہ ماہر تھے۔ یہ 2 خاصیتیں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قرآن کریم کے اندر سورہ یوسف کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اب علاقہ کون سا تھا آپ کا؟ آپ کس علاقے میں رہتے تھے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بیت المقدس کے علاقے کے اندر رہا کرتے تھے، اور وہیں پر حضرت یوسف بھی رہتے تھے بچپن کے اندر، جو کنعان کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ کنعانی بھی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا، اور کنعان کا علاقہ بھی کہا جاتا تھا۔ تو بیت المقدس کی آپ نے تعمیر کی، اور آپ کنعان کے علاقے میں حضرت یعقوب رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن اسی کنعان کے اندر گزرا۔
تو میں نے آپ کے سامنے اب تک جو ذکر کیا، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیوی سے جو 2 بچے تھے ان کا نام یوسف اور بنیامین تھا، اور باقی سے 10 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب نے بیت المقدس کو بنایا۔ حضرت یعقوب کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر ایک ہی سورت کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت یوسف کا نام میں نے بتایا، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ ان کی خاصیتیں میں نے آپ کو بتائی، حسن و جمال بہت زیادہ تھا ان کے پاس، اور خوابوں کی تعبیر جاننے والے تھے۔ حضرت یوسف کا بچپن بیت المقدس کے قریب کنعان کے اندر گزرا۔ کنعان، وہاں پر بچپن گزرا، پر بچپن کے بعد آپ مصر پہنچ گئے تھے، جو آگے میں ذکر کروں گا۔ تو مصر تک آپ رہے، یعنی یہ لکھ لیں کہ آپ بیت المقدس سے یا کنعان سے لے کر مصر تک آپ کی زندگی گزری۔ یہ ہوا خاکہ بنیادی معلومات حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے۔ اب میں واقعے کی طرف آتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے ابا کو ان سے زیادہ محبت تھی۔ آپ اگر سورہ یوسف کو کھولیں گے، سورہ یوسف کی تلاوت کریں گے، تو اس کے اندر آپ ڈیٹیل کے ساتھ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس ایک سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ ہر تفصیل، ہر بات، کب کیا ہوا، کہاں ہوا، اللہ رب العالمین نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جس کی آپ ہیڈنگ بنائیں، حضرت یوسف کا خواب۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سے ابا بڑی محبت کرتے تھے، انہیں بڑا چاہا کرتے تھے، ان سے بڑا الفت کا معاملہ تھا حضرت یعقوب کا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام میں خواب دیکھتے ہیں بچپن میں، اور اپنے ابا کو آ کر بتاتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 4 کے اندر۔ اور میں بار بار آیت نمبر نہیں بتاؤں گا، کیونکہ سورہ یوسف کنٹینیو واقعہ پورا یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا گیا، اس لیے آیت نمبر بتانے کی ہمیں انشاءاللہ بار بار ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ابا کے پاس آتے ہیں، چھوٹے حضرت یوسف ابا کے پاس آئے اور ابا سے کہا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جان، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج میرا سجدہ کر رہے ہیں، کیا ہوگی اس کی وجہ؟ کیوں دکھایا اللہ نے مجھے ایسا؟ اب خواب دیکھا، خواب کس کو بتاؤں؟ ابا ہے نا نبی، ابا کو بتاتا ہوں جا کر۔ ابا کو خواب بتایا۔ اب چونکہ ابا خواب کی تعبیر جاننے والے تھے، نبی تھے، جیسے ہی انہوں نے یہ خواب سنا تو انہیں ٹینشن ہو گیا، کیونکہ خواب کا مطلب یہ تھا کہ یوسف کا مقام بہت اونچا ہو جائے گا اور بھائی ان سے نیچے ہو جائیں گے، تو اب حسد ہو جائے گا، نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ اگر یہ خواب بھائیوں کو پتا چل گیا تو کہیں وہ سازش نہ کر دیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے سن، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اگر بتائے گا نا تو وہ سازش کرنے لگ جائیں گے، اور یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہی ہے، وہ ان کا سپورٹر بن جائے گا، ان کا ساتھی بن جائے گا اور انہیں گمراہ کر دے گا۔ تو بیٹا یہ خواب تو نے مجھے تو بتا دیا، بھائیوں کو مت بتانا، بھائیوں کو ذکر مت کرنا، اگر وہ تیرا خواب جان گئے نا تو تیرے ساتھ برا کریں گے، تیرے ساتھ سازشیں کریں گے، تجھے مارنے کی کوششیں کریں گے، اس لیے تو ایسا مت کرنا، ایسا کرنا غلط ہو جائے گا۔ یہ بول کر حضرت یعقوب نے بیٹے کو سمجھا دیا کہ تم ایسا مت کرنا۔ پر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یعقوب یوسف سے جتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت وہ کسی سے نہیں کر پاتے تھے۔ اب اس محبت کی وجہ کیا تھی؟ کیوں حضرت یعقوب سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف سے کیا کرتے تھے؟ اس کی کئی وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ، انہیں یہ پتا تھا کہ یوسف آنے والے نبی ہیں، یعنی یوسف نبی ہونے والے ہیں، ان کی اولادوں میں ایک ہی نبی ہوئے حضرت یوسف۔ تو حضرت یعقوب یوسف سے محبت کیوں کیا کرتے تھے؟ اس کی کئی وجہ تھی۔ پہلی وجہ، نبی ہونے والے ہیں۔ دوسری وجہ، ان کی ماں راحیل کا انتقال ان کے پیدا ہوتے ہی ہو گیا تھا، تو اب امی بھی نہیں ہے، تو اب دوسری امی تو اتنی محبت کر نہیں پائے گی، تو اس لیے ابا ذرا زیادہ محبت کرتے تھے کہ میں انہیں ماں کی بھی محبت دے دوں اور باپ کی بھی محبت دے دوں۔ تیسری وجہ، سارے جو دوسرے بیٹے تھے وہ بڑے بڑے تھے اور حضرت یوسف سب سے چھوٹے تھے، تو چھوٹوں سے محبت ذرا زیادہ ہوتی ہے نا،
ان کی کیئر زیادہ کرنا پڑتی ہے, سنبھالنا زیادہ پڑتا ہے, اور اسی لیے ہمارے بولتے ہیں نا چھوٹے بگڑ بھی زیادہ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ہمارے سماج کے اندر. میں حضرت یوسف کی مثال نہیں دے رہا ہوں, میں کامن بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا زیادہ چھوٹے اتنے زیادہ لاڑ میں ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ان کے اندر آ جاتی ہے. ایسا ہو جاتا ہے ہمارے یہاں, کیونکہ ایک فطری طور پر ماں باپ کو چھوٹوں سے ذرا زیادہ محبت ہوتی ہے. تو حضرت یعقوب کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف تھے, اس لیے بھی محبت ذرا زیادہ تھی. چوتھی وجہ تھی ان کے بھائیوں سے ڈرتے بھی تھے. انہیں پتا تھا کہ بھائی پسند کرتے نہیں ہیں ان کو, حسد کرتے ہیں تو کہیں کچھ حرکت نہ کر دیں, اس لیے بھی حضرت یعقوب ذرا ان کی زیادہ کیئر کرتے تھے, ان سے زیادہ محبت کرتے تھے. وہ بھائیوں کے بارے میں ڈرتے تھے کہ کہیں یوسف کے ساتھ کوئی حرکت نہ کر دیں, کوئی سازش نہ کر دیں. اور پانچویں اور آخری وجہ, فطری طور پر بھی ماں باپ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ایک اولاد سے لگاؤ ذرا زیادہ ہوتا ہے, فطری چیز ہے. ٹھیک ہے عدل کرو, انصاف کرو, ایک کو دو تو سب کو دو, یہ کرنا ہے آپ کو, پر محبت کم زیادہ ہو سکتی ہے. تو فطرت کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ساری اولادوں سے ایک جیسی محبت نہیں کر پاتا ہے. تو یہ کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ذرا زیادہ محبت کرتے تھے. اب انہوں نے آ کر خواب بتایا کہ ابا میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے. بولا بیٹا بتانا مت, بھائیوں کو مت بتانا, پہلے ہی تو اتنا حسد کرتے, اتنا جلتے, پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالیں گے, اس لیے بھائیوں کو نہیں بتانا. پر اب محبت تو زیادہ تھی, بھائیوں کو حسد تو تھا ہی صحیح کہ ابا زیادہ محبت ان سے کرتے, ہم سے نہیں کرتے, غلط ہے, ابا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب کیا کرو, محبت کے لیے کیا کرنا ہے, محبت نہیں کرتے ہم سے ابا. اب یہاں پر آپ ہیڈنگ بنائیے, بھائیوں کا حسد اور حضرت یوسف کے خلاف پلاننگ. بھائیوں کا حسد اور حضرت یوسف کے خلاف پلاننگ. اب ایک بار بیٹھ کر پلان سیٹ کیا جاتا ہے, سارے بھائی بیٹھتے ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 10 میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سارے بیٹھ کر اب ایک میٹنگ کی جاتی ہے. اذ قالوا, جب سارے بھائی آپس میں بیٹھے یوسف اور بنیامین کے بارے میں بات کرنے لگے کہ ان دونوں سے ذرا ابا کو زیادہ ہی محبت ہے, ہم لوگ اتنے بڑے طاقتور ہیں, ابا نا گمراہ ہو گیا ہے, ابا کو صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, غلط بات ہے نا, ایسا کیوں کرتے ہیں ابا, ان سے زیادہ محبت کیوں کرتے, ابا کو نہیں کرنا چاہیے ایسا, کیوں کرتے ہیں ابا ان سے زیادہ محبت. اب یہاں پر بیٹھ کر حضرت یوسف کے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے, کیا کریں, کیسے اپنے کو محبت ملے گی, کیسے ابا اپنے سے زیادہ لاڑ کریں گے, کیا کرنا ہے بتاؤ. اب یہاں مشورہ دیا جا رہا ہے, پلاننگ کی جا رہی ہے. ایک بھائی کہتا ہے اقتلوا یوسف, ایسا کرو یوسف کو قتل ہی کر دو, بات ختم, قتل کر دو, ٹینشن ختم, سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. دوسری رائے آتی ہے ایسا کرو اس کو کہیں دور زمین میں لے جا کر پھینک دو, اب جب دور ہو جائے گا تو ابا کو تم ہی دکھو گے تو ابا تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے, اور یا تو قتل کر دو یا دور پھینک کر آ جاؤ اور اس کے بعد اچھے بن جانا, یعنی ایک بار گناہ کر لو بعد میں اچھے بن جانا, کیا فرق پڑ رہا ہے, ابھی تو کرو, ابھی تو مسئلہ حل کرو, بعد میں توبہ کر لیں گے. ہمارے یہاں کئی لوگ کرتے ہیں نا ایسا, ابھی نمازیں چھوڑ دو, بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے, ابھی بے پردہ گھوم لو, بڑھاپے میں پردہ کر لیں گے, ابھی یہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے. وہی پلاننگ یہاں پر بھی چل رہی ہے بھائیوں کی. ایک نے بولا قتل کر دو یوسف کو, بولے نہیں قتل اچھا کام نہیں نا, قتل کیسے کریں گے, کہا اچھا دوسری رائے ایسا کرو اس کو کہیں زمین میں دور لے جا کر پھینک دو, اس کے بعد سیدھے بن جانا, اس کے بعد توبہ کر لینا, معافی مانگ لینا, کام ختم ہو جائے گا. اب ایک بھائی جو ان میں بڑا تھا وہ ایک رائے دیتا ہے کہ ایسا کرو یوسف کو مت مارو, اسے کسی کنویں کے اندر پھینک دو, سوکھا کنواں کم پانی والے کنویں میں اس کو پھینک دو, وہاں سے آتے جاتے کوئی قافلہ جب گزرے گا ان کی آواز سنے گا, انہیں لے کر دور چلا جائے گا, ٹینشن ختم, مارنے کی کیا ضرورت ہے, مت مارو. اب باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہے, بیٹھ کر پورا پلان سیٹ کیا جا رہا ہے. اور میں چاہتا ہوں حضرت یوسف کے پورے واقعے کو نا آپ جگہ جگہ چل کر دیکھو تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ, سننے میں بھی اور سمجھنے میں بھی. ہر جگہ اپن پہنچنے کی کوشش کریں. میٹنگ چل رہی ہے, آپ میٹنگ دیکھیے, الگ الگ رائے آ رہی ہے, الگ الگ باتیں آ رہی ہے. آخری میں طے ہوتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں یوسف کو لے کر چلتے ہیں, کسی کنویں کے اندر پھینک دیں گے, وہاں سے کوئی اس کو لے جائے گا, اپنا کام ختم ہو جائے گا. کہا چلو ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں, سارا پلان سیٹ. اب اگلے دن آئے اپنے ابا کے پاس بات کرنے کے لیے. ابا پہلے ابا کو تو سب پتا تھا, ابا تو نبی ہے, اب پہلے سے پتا تھا
کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ یہ لوگ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ جان ہی نہیں دیتے تھے حضرت یوسف کو ان کے ساتھ. اب آئے ابا کے پاس، بولتے ہیں کالو یا ابانا، ابو سنیے نا. بولے کیا ہوا؟ بولے ابو آپ ایسا کیوں، یوسف کے بارے میں ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب دیکھو جب یوسف کو پکڑے بیٹھے رہتے ہو ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے ہو. ہم کیا برے لوگ ہیں؟ ہم بھی تو اچھے نصیحت کرنے والے اچھے لوگ ہیں. ہم یوسف آپ کے پاس رہتا ہے، نہ کہیں جاتا ہے نہ کہیں آتا ہے، بھروسہ ہی نہیں کرتے ہو آپ. ایسا کرو کل ہم لوگ جائیں گے جنگل لکڑی کاٹنے، اب یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دینا، وہاں ذرا فروٹ کھا لے گا، تھوڑا کھیل کود لے گا، اور ہم ہے نا اس کی حفاظت کریں گے. ہم کیوں ٹینشن لے رہے ہو آپ؟ دے دو ہم کو، ہم لے کر چلے جاتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام محسوس کر گئے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ یہ لوگ کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ اسی ہیڈنگ میں اپن چل رہے ہیں، بھائیوں کی سازش کے ہیڈنگ میں. اب بولے ابا بھیج دو نا، جانے نہیں دیتے ہو آپ تو جانے دو، کل ہم لے جاتے ہیں، ذرا گھوم پھر کر آئیں گے، کھائے گا پیے گا ہمارے ساتھ رہے گا، پھر آ جائے گا ہمارے ساتھ واپس. اب ابا بولتے کہ نہیں مجھے نا اس سے دور رہنا اچھا نہیں لگتا، اس کو تم دور لے جاؤ گے تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. ایک تو یہ پرابلم، اور دوسرا مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں تم لکڑی وکڑی کاٹنے لگ گئے، بھیڑیا کے کھا گیا اس کو، تو بھائی تم تو بزی رہو گے نا لکڑی کاٹنے میں، بھیڑیا کھا جائے گا تو کیا ہوگا. اب دیکھو کنوینس کر رہے ہیں، باقاعدہ کنوینس کرنے کا پروگرام چل رہا ہے. ابا کے پاس سارے بھائی مل کر آئے ہیں، ایک ساتھ ابا کو کنوینس کر رہے ہیں. ابو جانے نہیں دیتے، اس کو گھر میں لے کے بیٹھے رہتے ہو، بھیج دو ہمارے ساتھ، ذرا گھومے گا پھرے گا، ذرا اچھا سا لے کر آئے گا، پھر ہم لے آئیں گے، حفاظت کریں گے. کہا نہیں یہ دور جائے گا نا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور پھر اس کا ڈر بھی لگتا ہے. تم لوگ اپنے کام میں لگ گئے اور کبھی بھیڑیا کھا گیا اس کو تو. ارے بولے کیسی بات کر رہے ابا، لائی نقل الدب و نحنو عصبہ، اتنے طاقتور اس کے اتنے سارے بھائی اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، ایسے ہو سکتا ہے کیا؟ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کیا ابا آپ بھی کیا ٹینشن فضول کا لے رہے ہو؟ ہم اتنے سارے بھائی اور بیچ میں بھیڑیا اس کو کھا جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہم ہیں نا، ہم ہیں نا ساتھ میں، آپ ٹینشن مت لو. یہاں پر آپ کو کیا پتا چلا؟ حضرت یعقوب کا اللہ پر توکل پورا تھا، پر اس کے بعد بھی اولاد کا ڈر دل کے اندر تھا. اس سے پتا چلتا ہے کہ دل میں کسی کی محبت کا ہونا یا کسی کے لیے فکر کا ہونا توکل کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں کہ اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرے، میرے ماں باپ کی حفاظت کرے، پر اگر میں ان کو لے کر ڈرتا بھی ہوں، کیئر بھی کرتا ہوں، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. یہ حضرت یعقوب کے واقعے سے پتا چلا. بھروسہ تھا کہ اللہ جو کرے گا وہ ہوگا، اللہ بچانا چاہے گا بچائے گا، مٹانا چاہے گا مٹائے گا. لیکن اس کے بعد بھی بچے کے لیے ڈر رکھنا ہے، اس کا مطلب کہ کیئر کرنے کے بعد بھی اگر ڈر ہے تو وہ توکل کے خلاف نہیں ہے، وہ منع اور حرام نہیں ہے. اب حضرت یوسف کے لیے کنوینس کر رہے ہیں، ابا جان دو کچھ نہیں ہوگا، ہم بول رہے ہیں نا جان دو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم کریں گے نا، ہم حفاظت کریں گے نا، آپ مت ڈرو. آخر میں ابا کو کنوینس کر ہی لیا، منا ہی لیا. اب ہیڈنگ بنائیے گا حضرت یوسف کنویں میں. اب لے کر یہ آئے حضرت یوسف کو، جنگل میں پہنچے، پہلے سے پلان تو سیٹ کر ہی رکھا تھا. آئے ایک کنواں دیکھا اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا اور ان کا کرتا اتار لیا. یعنی پہلے کرتا اتارا اور پھر ان کو کنویں میں پھینک دیا. اب جیسے ان کو کنویں میں ڈالا گیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دنیا کی سازشیں چاہے تمہارے خلاف ہو جائے، اللہ اگر تمہارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں ضائع نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کے اندر بتایا، آیت نمبر 15 سورہ یوسف کے اندر، کہ جب بھائیوں نے کرتا اتار کر حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تو اللہ نے وہی کر کے بتایا تم ٹینشن مت لو، یہ سب جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں نا ایک دن آئے گا تم ان کو بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کرا تھا. یعنی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم ہر پریشانی سے آپ کو بچائیں گے، ہم ہر تکلیف سے آپ کو بچائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. پلاننگ کرنے والے کرتے رہیں، کوشش کرنے والے کرتے رہیں، پر اللہ رب العالمین بچانے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مٹا نہیں سکتے. اب انہوں نے کیا کرا، کرتا اتارا، حضرت یوسف کو کنویں کے اندر پھینکا، ایک جانور ذبح کیا اور اس کا خون کرتے پہ لگا دیا. کرتا پھاڑنا بھول گئے. بھائی گھر جا کے جھوٹ بولنا ہے تو کیا ہوتا ہے، دیکھو آدمی جب جھوٹ بولتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں تو کمی رہی جاتی ہے. مطلب چاہ کر بھی پلان پورا سیٹ نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں تو پکڑ آئی جاتی ہے.
اب کرتا تو لے گئے لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے کہ ابا کو بولیں گے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا تو ارے بھیڑیا پھاڑ کے کھاتا ہے بنا پھاڑے کھاتا ہے، کرتا صحیح سلامت اور یوسف کو کھا گیا، ایسے کیسے؟ مگر غلطی ہو گئی۔ اب گئے کرتا لے کر، رات کے وقت پہنچے روتے روتے، ابا بولے کیا ہو گیا؟ ابا کیا ہو گیا؟ کہا ابا ہم لوگ اپنا کام کر رہے تھے، یوسف کو بولا تو سامان کے پاس بیٹھ جا، اور وہاں پر بھیڑیا آ کے یوسف کو کھا گیا۔ ابا سچ بول رہے ہیں؟ ابا ہماری بات آپ نہیں مانو گے نا، پر اللہ کی قسمیں کھا کھا کر ہم سچ بول رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ہم سچے ہیں۔ دیکھو یہ دیکھو اس کا کرتا، یہ کرتے پہ دیکھو اس کا خون۔ ابا ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ابا سچ بول رہے ہیں۔ روتے روتے ابا کو بتایا جا رہا ہے، ابا ہم اپنے کام میں لگ گئے، ان کو سامان کے پاس بٹھا دیا، پتا نہیں کدھر سے بھیڑیا آ گیا اور یوسف کو کھا گیا۔ ابا آپ ہماری بات نہیں مانو گے نا، کیونکہ آپ تو پہلے سے ہی بول رہے تھے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، پر ابا ہم سچ بول رہے ہیں، دیکھو اس کا کرتا، دیکھو اس کرتے پہ خون دیکھو۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب خون دیکھا، کرتا صحیح سلامت دیکھا تو سمجھ گئے، پر اس کے بعد بھی کوئی سرزنش نہیں کی، ڈانٹ پھٹکار نہیں رہے، صرف اتنا کہا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، تم لوگ سارا معاملہ سیٹ کر کے آئے ہو، اب میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میں بہترین صبر کروں گا، اور اے اللہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا اس پر میں تیری مدد مانگتا ہوں، یعنی اللہ میں یہ تو جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پر اللہ تعالیٰ میں بے صبری کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میں تیرے فیصلوں کو تسلیم کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ لینا ان لوگوں کو، یہ جو عمل کر رہے ہیں نا تو دیکھ لینا ان لوگوں کو۔ اس سے پتا چلا کہ سامنے والی کی سازش کا اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ آ کے جھوٹ بول رہا ہے، کرا کچھ اور ہے، پھر بھی آپ کو معاملہ اللہ کی سپرد کر دینا چاہیے، جیسے حضرت یعقوب نے کیا، کوئی بات نہیں، تم جو بول رہے ہو میں نے مان لیا، بات ختم، جاؤ اللہ کے سپرد معاملہ، اب اللہ تم سے نپٹے گا، اللہ تمہارا حساب لے گا۔ یہ بول کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کا وعدہ کر لیا کہ میں تو صبر کروں گا، میں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ میں تیری مدد مانگتا ہوں ان چیزوں پر جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب سائیڈ ہیڈنگ بنائیے گا حضرت یوسف مصر میں۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے گا کہ حضرت یعقوب کی اولادوں نے، ان بھائیوں نے حسد کے مارے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا حقیر اور ذلیل بتانے کے لیے، پر اللہ جب عزت دینے پر آیا تو اس کنویں سے حضرت یوسف کو عزت دلوا دی۔ اتفاق ہوتا ہے ادھر یہ بھائی آئے روتے گاتے، حضرت یعقوب کو جھوٹ بول دیا، حضرت یعقوب نے بھی بول دیا جاؤ اللہ تعالیٰ دیکھے گا سارا معاملہ۔ ادھر کنویں کے پاس سے ایک گروہ کا گزر ہوتا ہے، سفر کرنے والے کچھ لوگوں کا گزر ہوتا ہے، کچھ مسافر وہاں سے گزرتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب سفر پر جاتے تھے تو اپنے ساتھ لوگ غلاموں کو بھی لے کر جاتے تھے، کھانے پانی کا انتظام کرنے والوں کو۔ یہ قافلہ آس پاس میں رک جاتا ہے اور اپنے غلاموں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ذرا کنویں سے پانی بھر کر لاؤ۔ اب یہ غلام کنویں کے قریب آئے پانی بھرنے کے لیے، اور جیسے ہی ڈول اندر ڈالا حضرت یوسف نے ڈول کو پکڑ لیا، پکڑ کر اوپر آئے، جیسے ان لوگوں نے دیکھا تو شوق، یہ کیا، یہ ابشرا ہادہ غلام، خوشخبری، یہ تو بچہ ہے، اور وہ بھی اتنا پیارا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ۔ ارادہ کر لیا کہ اب لے جا کر اسے مصر کے بازار میں بیچ دیں گے، تھوڑا انکم ہو جائے گی، تھوڑا منافع ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب مصر میں داخل ہو رہے ہیں غلام بن کر۔ دیکھیے مصر میں داخل ہو رہے ہیں غلام بن کر، اور تھوڑے ہی وقت میں اللہ تعالیٰ مصر کا انہیں حاکم بنا دیتا ہے۔ یعنی بار بار ہمیں اپنے ذہن کے اندر یہ چیز رکھنا چاہیے کہ لوگ آپ کو چاہے ذلیل کرنے کی کوششیں کرتے رہیں، اگر آپ اللہ کے راستے پر ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو عزت دے گا، کیونکہ عزت کا دینے والا بھی وہ اور ذلت کا دینے والا بھی وہ۔ اب یہ لوگ پکڑتے ہیں حضرت یوسف کو، مصر شہر لے کر آتے ہیں، وہاں لا کر غلاموں کے بازار میں حضرت یوسف کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ مقصد تھا حضرت یوسف کو بیچنا، مقصد تھا حضرت یوسف کو بیچ کر پرمال کما لینا۔ اب اللہ رب العالمین کا تو کچھ اور ہی پلان تھا۔
حضرت یوسف کھڑے ہیں غلام بن کر، لوگ گزر رہے ہیں خریدنے والے، اتنے میں اتفاق سے بادشاہ کا وزیر، مصر کا وزیر وہاں سے گزرتا ہے، جیسے ہی حضرت یوسف کو دیکھتا ہے خوبصورت سے بچے کو، انہیں خرید لیتا ہے، خریدنے کے بعد گھر لے کر آتا ہے، گھر لا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے اکریمی مثواہ، اسے اچھے سے رکھو، جب یہ بڑا ہو جائے گا ہو سکتا ہم اسے بیٹا بنا لیں یا ہو سکتا ہم کو فائدہ دینے والا بن جائے، بڑا پیارا بچہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ایک بات بتا رہا ہے آیت نمبر 21 سورہ یوسف کے اندر کہ جب وزیر نے انہیں خرید لیا، اپنے گھر لے آیا اور بیوی سے کہا کہ اسے رکھو، بڑا کرو، ہو سکتا ہے یا تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے یا بیٹا نہیں بھی بنائیں گے تو فائدہ تو اٹھائیں گے، پیارا بچہ ہے ہمارے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لفظ کے ارشاد فرمانے کے بعد کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے ہر فیصلے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر ہمارا عقیدہ مضبوط کر رہا ہے کہ تم اللہ کی ذات پر عقیدہ رکھو، لوگ چاہے تمہیں ذلیل کرنا چاہیں، بیچنا چاہیں، چھوٹا بنانا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہے، اگر اللہ غالب کرنے پر آ جائے گا تو کوئی تمہیں چھوٹا ثابت نہیں کر پائے گا، کوئی تمہیں ذلیل نہ کر پائے گا، کوئی تمہیں رسوا نہ کر پائے گا۔ عزت ذلت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، دینے اور عطا کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ اب وزیر کے گھر میں حضرت یوسف بڑے ہو رہے ہیں، یہاں پر آپ ایک ہیڈنگ لگائیے، وزیر کی بیوی کا حضرت یوسف کو بہکانا، وزیر کی بیوی کا حضرت یوسف کو بہکانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی انہی آیتوں کے بعد کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ذرا جوانی کی عمر کو آ گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم دے دیا، خوبصورتی بڑھتی چلے گئی، پہلے تو خوبصورت تھے، اب تو اور زیادہ، جیسے جیسے جوانی آتی گئی ویسے ویسے خوبصورتی اور زیادہ بڑھتی چلی گئی، بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے، اور خوبصورتی کا یہ عالم ہوا کہ وہ عورت جو ان کو، جس کے گھر کے اندر یہ بڑے ہو رہے تھے، وزیر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، وہ خود ان پر عاشق ہو جاتی ہے، حضرت یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتی ہے۔ ایک مرتبہ جب وزیر کہیں باہر جاتا ہے، گھر پہ کوئی نہیں ہوتا ہے، صرف ایک آدمی موجود تھا جس نے بعد میں گواہی دی تھی یا جس نے مسئلے کا حل بتایا تھا، پر اس وقت اس گھر کے اندر کوئی موجود نہ تھا، اکیلے گھر کے اندر حضرت یوسف اور زلیخا، اور زلیخا بھی ایسی ویسی نہیں، انتہائی زیادہ خوبصورت تھی، وہ بھی وزیر کی بیوی تھی، کوئی نارمل تو تھی نہیں۔ اب جب دیکھتی ہے کہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، وہ گھر کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے ہی تلک، آؤ اور میری ضرورت پوری کرو، یعنی میرے ساتھ بدکاری کرو۔ وہ حضرت یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتی ہے، پر حضرت یوسف چونکہ نبی تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے، مدد آتی ہے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس گناہ سے بچانا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس گناہ سے بچاتا ہے، اور وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہوں اور دروازہ کھول دیتا ہوں۔ وہ آگے بھاگ رہے ہیں، زلیخا پیچھے بھاگ رہی ہے، کرتا پکڑ کر روک رہی ہے، اور حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹ جاتا ہے۔ دوڑتے 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 جیسے ہی حضرت یوسف گیٹ پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولا، ویسے ہی زلیخا کا ہسبینڈ، زلیخا کا شوہر وزیر گیٹ پر۔ اب جیسے زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا، پانسا پلٹ دیا، انداز بدل دیا، اور ڈائریکٹ جیسے ہی دیکھتی ہے شوہر کو تو کہتی ہے بتاؤ یہ کیا کر رہا تھا، دیکھا تم نے؟ یہ یوسف کا کیا ارادہ تھا، دیکھا تم نے؟ اب بتاؤ اگر تمہاری گھر والی کے ساتھ کوئی ایسے برائی کا ارادہ کرے تو کیا کرو گے؟ یا تو اسے جیل میں ڈالو یا دردناک عذاب دو۔ کتنا غلط کر رہا ہے یہ، کیسی حرکت کر رہا تھا یہ، تمہاری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کر رہا تھا، یہ بالکل چینج ہو گئی۔ جو حضرت یوسف کے پیچھے بھاگ رہی تھی اب انہی پر الزام تراشیاں شروع کر دی۔ حضرت یوسف اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آقا یہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ نے تو مجھے پالا پوسا بڑا کیا، مجھے اتنی عزت دی، کیا میں آپ کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟
یہ جھوٹ بول رہی ہے. اب اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کرو، آپ کے گھر میں کسی کی گواہی لے لو، یعنی اس مسئلے پر کسی رائے والے کی رائے لے لو کہ بھئی مسئلہ کیا ہونا چاہیے، کیا حل کیا جائے اس کا. تو گھر کے اندر کوئی تھا جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فیصلہ کیا کیا جائے. اب اس سلسلے میں اختلاف ہے وہ کون تھا، پر چونکہ شریعت نے اسے نہیں بتایا ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. کوئی بھی رہا ہوگا وہ بولتا ہے وزیر ایسا کرو، جا کے حضرت یوسف کے کپڑے چیک کرو، اگر آگے سے پھٹے ہوں تو حضرت یوسف جھوٹ بول رہے ہیں، زلیخا سچ بول رہی ہے، اور کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو حضرت یوسف سچ بول رہے ہیں، تمہاری بیوی جھوٹ بول رہی ہے. اب جا کر جب وزیر نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. اب چونکہ عزت کا تو رونا تھا، وزیر ہے، اگر باہر بات گئی تو عزت کیا ہوگا، عزت کے بالکل دھجیاں اڑ جائے گی چاروں طرف. اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ غلط تو اپنی بیوی نکل گئی، غلط نکل گئی، یہی جھوٹی ہے، یہی مکار ہے، پھر بھی کیا کہتا ہے، حضرت یوسف کو کہتا ہے کہ عورت، پہلے تو عورت کو کہتا ہے کہ تو نے یہ سب سازش کی اور تیری سازش بہت بڑی تھی، اور حضرت یوسف کو کہتا ہے کہ یوسف ایسا کرو، اسے اگنور کر دو، معاف کر دو، کام ختم کرو، بات ختم کرو، گھر کے اندر ہی، باہر جائے گی تو بے عزتی ہو جائے گی. اور اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تو اپنے گناہ کے لیے اللہ سے معافی مانگ کیونکہ تو نے گناہ کیا ہے. گھر میں معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جا رہی، گھر کے اندر معاملہ ختم ہو جائے اس کی کوشش کی جا رہی ہے. پر اب ذرا سا یہاں پر رک کر یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف کے کردار کی خاصیت کیا تھی. اب آپ دیکھیں اس حالات کو، حضرت یوسف اکیلے ہیں، جوان ہیں، دروازے بند ہیں، سامنے خوبصورت عورت ہے، کتنے سارے دیکھیے اسباب موجود تھے حرام کاری کرنے کے لیے، اکیلے ہیں، دروازے بند ہیں، جوانی ہے، سامنے خوبصورت عورت ہے اور گناہ کی دعوت ہے. پر اس کے بعد بھی یوسف کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، حساب اور کتاب سے ڈرتے ہیں. یہ سارے موقع ہونے کے باوجود بھی وہ گناہ نہیں کرتے. اب جب سارا معاملہ ہو جاتا ہے، پکڑ میں آ جاتی ہے عورت، تو وزیر اپنی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف کو بولتا ہے اسے اگنور کرو، چھوڑ دو، اور بیوی سے بولتا ہے تو توبہ کر، غلطی تو نہیں کی ہے، سب کچھ تیرا کیا دھرا ہے، ایسا کیوں کیا تو نے. پر کوئی سزا نہیں دیتا، نہ عورت کو سزا دیتا ہے نہ حضرت یوسف کو کچھ بولتا ہے. پر یہ چیزیں کبھی رکتی نہیں ہیں. اب یہاں پر سائیڈ ہیڈنگ بنائیے، مصر میں اس بات کا چرچا، مصر میں اس بات کا چرچا. اب مصر کے اندر یہ بات پھیلنا شروع ہو جاتی ہے کہ وزیر کی بیوی اپنے ہی لڑکے سے محبت کرنے لگی ہے. بھئی پالا پوسا تھا تو لڑکے جیسا ہی ہو گیا تھا. کہا دیکھو کیسی عجیب عورت ہے کہ ایک لڑکے سے محبت کرنے لگ گئی، جس کو پالا پوسا اس سے محبت کرنے لگ گئی، اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرا، اس کے ساتھ زناکاری کا ارادہ کرا. لوگ مذاق اڑانے لگے. اب یہ بات زلیخا کو بہت بری لگتی ہے. وہ کیا کرتی ہے، مصر کی جتنی مشہور عورتیں تھیں سب کو اپنے گھر بلاتی ہیں، کھانے کا انتظام کرتی ہے. کوئی اس طرح کا کھانا رکھتی ہے کہ جس کو چاقو سے کاٹنا پڑے، کھانا سامنے رکھتی ہے اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو دے دیتی ہے. کہا ہے چاقو تمہارے ہاتھ میں رکھو، اور ادھر حضرت یوسف کو کہتی ہے کہ جب میں بولوں گی آنے کے لیے سب کے سامنے آ جانا، کیونکہ گھر میں ہی تھے حضرت یوسف. کہا ٹھیک ہے، سب کو ایک ایک چاقو دے دیا. حضرت یوسف کو آنے نہیں دیا اندر. جب ساری چاقو لے کر بیٹھ گئی تب اشارہ کیا یوسف باہر آؤ. تو اب جیسے ہی یوسف علیہ السلام باہر آئے، ساری عورتیں تعجب کے اندر پڑ گئی. انہیں سمجھ ہی نہیں پڑا کہ کیا ہے. وہ بولتی ہیں ما ھذا بشر، یہ انسان تھوڑی ہے، یہ تو فرشتہ ہے. اتنا خوبصورت انسان کہاں ہوتا ہے، یہ تو فرشتہ ہے. اور انہیں دیکھتے دیکھتے جو کھانا کاٹنا تھا اس کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیتی ہیں، اپنے ہاتھوں پر چھری چلا دیتی ہیں. مقصد کیا تھا زلیخا کا؟ دنیا کو یہ بتانا کہ تم الزام مجھ پر دے رہے ہو، مجھ پہ مت دو، یہ خوبصورت ہی اتنا ہے کہ میرا دل اس پر آ گیا. اب جب عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا
جب یہ معاملہ ہو گیا تو زلیخا ان کے درمیان آ کر بولتی ہے یہ ہے وہ لڑکا جس کے بارے میں تم برا بھلا مجھے بول رہے ہو نا کہ میں نے اس کو گمراہ کر دیا، میں نے اس سے بدکاری کا ارادہ کیا، ارے ہے ہی اتنا اسمارٹ، ہے اتنا خوبصورت، اب یا تو جو میں بول رہی ہوں اس کو وہ کرنا پڑے گا یا میں اس کو جیل میں ڈال دوں گی، بات ختم۔ اب تو ایک ہی فیصلہ ہوگا، یا تو یہ بدکاری کرے یا میں اسے جیل میں ڈال دوں گی۔ اس وقت حضرت یوسف نے اپنا وہ مشہور جملہ کہا تھا جس سے ایک مومن کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آیت نمبر 33 سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف نے کہا کہ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ، اے میرے رب، جس گناہ کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں نا اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلے جاؤں، آزادی چھوڑ کر قید میں آ جاؤں یہ پسند ہے، پر بدکاری کرنا پسند نہیں ہے، حرام راستے پر چلنا پسند نہیں ہے، تیری ناراضگی پسند نہیں ہے۔ اللہ میری حفاظت کر، اگر تو میری حفاظت نہ کرے گا کہیں میں گنہگار نہ ہو جاؤں، ان کی سازشوں کے اندر نہ آ جاؤں، تو اللہ میں جیل جانا پسند کرتا ہوں پر یہ گناہ کرنا پسند نہیں کرتا، یہ گناہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ گناہ کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وزیر کی طرف سے یا وزیر کی بیوی کی طرف سے انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے بنا جرم کے، بنا غلطی کے۔ اب یہیں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، کل انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل سے آگے کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔